صد شکر ہے کہ ہم کو اس رنگ نے نکھارا، ہم حامل شریعت توحید اپنا نعرہ۔ باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں، ہم 100 بار کر چکا ہے کوئی امتحان ہمارا۔ سینوں میں جل اٹھا ہے سنت کا ایک شرارہ، بجھنے نہ دیں گے ہرگز، ہر ظلم ہے گوارا، ہر ظلم ہے گوارا۔ اہل حدیث ہیں ہم، یہ عزم ہے ہمارا، اہل حدیث ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن اللہ عزیز حکیم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا اس کا کرنا سنت، اور جو کام آپ نے چھوڑا اس کا چھوڑنا سنت، اور جو بات آپ نے بتائی اس پر عمل کرنا سنت، اور جن چیزوں سے روک دیا ان سے رک جانا سنت۔ یعنی کرنا بھی سنت اور چھوڑنا بھی سنت ہے۔ شرک یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں، اللہ تعالیٰ کی صفات میں، اللہ تعالیٰ کے حقوق میں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے کاموں میں کسی کو شریک کیا جائے۔ اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جو چیز بھی خرچ کی جائے، چادر کی شکل میں ہے، چراغ کی شکل میں ہے، موم بتی کی شکل میں ہے، اگر بتی کی کسی بھی شکل میں ہے، گویا وہ غیر اللہ کے لیے قربان کرنا ہے۔ اور اگر غیر اللہ کی رضا مقصود ہے تو یہی کیا ہوگی؟ شرک اور مالی عبادت میں داخل ہوگی۔ اسلام یہ مزاج دیتا ہے کہ تم امر بالمعروف بھی کرو، نہی عن المنکر بھی کرو، تم اللہ کی توحید کی دعوت بھی دو، اور شرک سے لوگوں کو منع بھی کرو، تم وہ صراط مستقیم بھی بتلاؤ جس پر اللہ کا انعام ہے، اور وہ راستہ بھی بتلاؤ جس پر اللہ رب العزت کی دھتکار ہے۔ صحابہ کرام نے اپنے شاگردوں کی، اپنے تابعین کی، اور تابعین نے اپنے تابعین کی، اور محدثین اور علماء کرام نے اپنے شاگردوں کی جو تربیت کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ اور سیرت مبارکہ کی روشنی میں ان کی تربیت کی، اپنے پاس سے کوئی بات نہیں کہی۔ حدیث ہیں ہم، یہ عزم ہے ہمارا، درس کتاب و سنت سب کو پڑھائیں گے ہم، ایثاری اور اخوت سب کو سکھائیں گے ہم، ایثاری اور اخوت سب کو سکھائیں گے ہم، جی جان سے ہے ہم کو، جی جان سے ہے ہم کو خدمت یہی گوارا، اہل حدیث ہیں ہم، یہ عزم ہے ہمارا، اہل حدیث ہیں ہم، یہ عزم ہے ہمارا۔ آؤ پڑھیں پڑھائیں ہم مسلم و بخاری، آؤ پڑھیں پڑھائیں ہم مسلم و بخاری، خود ساختہ روایت ہوتی ہے ہم پہ بھاری، لیکن صحیح حدیثیں، لیکن صحیح حدیثیں لگتی ہیں ہم کو پیاری، ہوگا نہ ان سے ہرگز کبھی دین کا خسارہ، اہل حدیث ہیں ہم، یہ عزم ہے ہمارا، اہل حدیث ہیں ہم۔ اب دوسری نشست کا وقت آ گیا ہے، اور ہماری اس دوسری نشست کے جو معروف، مشہور، اور اگر میں عرض کروں کہ آپ نے بہت سارے ایسے اہم موضوعات پر خطاب کیے ہیں، تو شاید یہ بات غلط نہیں ہے، آج بھی آپ اپنے خطابات کے انہی کمالات کا اظہار فرمائیں گے جن کے ذریعے سے آپ کے دلوں میں جو اثر اندازی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، بالخصوص ایک ایسا موضوع جس کی آج نہایت ہی ضرورت ہے
سمجھنے کی، سمجھانے کی، وہ ہے شرک۔ بہت اہم موضوع ہے اور اس حساس موضوع پر ابھی خطاب فرمائیں گے ہمارے فضیلت الشیخ مقصود الحسن الفیدی حفظہ اللہ تعالی۔ شرک کی قباحت اور اس سے بچنے کی راہیں۔ آج متعدد راہیں ہیں شرک کی جو محبتوں، عقیدتوں اور عبادتوں کے نام پر ہمارے اس عبادت کی جو ہے جڑوں میں داخل ہو رہی ہیں۔ آج اس کا قلع کما کریں گے اور اس کی حقیقت سے آپ کو روشناس کرائیں گے، وہ ہیں فضیلت الشیخ مقصود الحسن الفیدی حفظہ اللہ۔ آپ سے میری گزارش ہے کہ تشریف لائیں اور یہ نہایت ہی آپ کے خطاب کے سننے والے جو بڑی مدتوں سے اور بڑی کافی وقتوں سے جو آپ کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، انشاءاللہ تعالی آپ ان کے تمناؤں کی، آپ ان کے خوابوں کی تعبیر کی شکل میں آئیں گے اور یہ جو امیدیں لے کر آئے ہیں انشاءاللہ تعالی آج ان کی یہ امیدیں پوری ہوں گی۔ آپ کے سامنے فضیلت الشیخ مقصود الحسن الفیدی حفظہ اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ گرامی قدر علماء کرام اور عزیز ساتھیوں، ہمیں آج کی اس مبارک مجلس میں جس موضوع سے متعلق کچھ کہنے کا، گفتگو کرنے کا حکم دیا گیا ہے، وہ ایک بڑا ہی عام، مشہور اور تقریباً ہر خطیب اور مقرر، طالب علم اور عالم کا لکھا ہوا، بیان کیا ہوا اور چھیڑا ہوا موضوع ہے۔ یہ موضوع ساتھیوں اس لائق بھی ہے کہ اس پر روزانہ، ہر ہفتے اور ہر مجلس میں اس سے متعلق گفتگو کی جائے، اس کے معنی اور مفہوم، اس کی خطرناکیوں، اس کی شکلوں اور دور حاضر میں پوری دنیا کے ارد گرد پھیلی ہوئی، دنیا کے ارد گرد میں پائی جانے والی صورتوں، اس سے بچنے کے طریقے اور اس سے بچنے کی راہیں، یہ ساری چیزیں لوگوں کے سامنے بیان کی جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان جو ہمارا اور آپ کا ازلی دشمن کہہ لیجئے، جو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر کے اللہ آج تک اللہ تبارک و تعالی سے یہ عہد کیا ہے کہ میں انہیں گمراہ کرتا رہوں گا، تو اس کا سب سے بڑا مقصد اور اہم مقصد یہ ہے کہ بنی آدم کو، آدم کی اولاد کو وہ شرک کے اندر مبتلا کر دے۔ اس لیے ضروری یہ ہے کہ چونکہ وہ ہر وقت اپنی کوشش میں لگا ہوا ہے اور نت نئے طریقے
اولاد آدم کو شرک میں ڈالنے کے لیے نت نئے طریقے اختیار کرتا رہتا ہے، ایجاد کرتا رہتا ہے. اس لیے ہمیں ہر لمحہ اور ہر وقت اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. ساتھیو، ہم اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ لفظ شرک یہ ہمارے اور آپ کے یہاں ایک مانا ہوا لفظ ہے. اس کی تشریح یا اس کا مفہوم بیان کرنے کی میں کوئی چندہ ضرورت نہیں سمجھتا، اس لیے کہ کوئی چیز اگر سب سے زیادہ مشہور ہو اور معروف ہو تو اس کی تعریف کرنا اسے اور الجھا دینا ہے. لیکن بعض لوگ چونکہ شرک کے معنی اور خصوصی طور پر شرک کا جو شرعی مفہوم ہے اس مفہوم کے سمجھنے میں غلطی کرتے ہیں، لہذا ضروری یہ ہے کہ اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دی جائے. دیکھیو ساتھیو، اگر یہ کہا جائے کہ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ شرک کرنا اس کا کیا معنی ہے اور کیا مفہوم رکھتا ہے، تو اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر تعبیر کوئی اور نہیں کی جا سکتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک لفظ کے اندر شرک کی تعریف کی ہے. اگر اس کے اوپر غور کر لیا جائے، اگر اس کے اوپر سوچا جائے تو اس کی شرح کرنے کے لیے ایک پوری مکمل مجلس کی ضرورت ہے. چنانچہ آپ لوگوں نے بار بار سنا ہوگا کہ صحیح بخاری شریف میں، صحیح مسلم شریف میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور یہ روایت صرف صحیح بخاری اور صحیح مسلم تک محدود نہیں بلکہ دیگر کتب حدیث میں ہے کہ ایک شخص یا بعض روایات میں ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کیا ہے، سب سے بڑا جرم جو اللہ تعالیٰ کی شان میں بندہ کرے آخر وہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تجعل للہ ندا. واللہ ساتھیوں میں غور کرنے لگا، دسیوں علماء نے شرک کی تعریف لکھی ہے. بعض لوگوں کی تعریف 3-4 سطروں کے اندر موجود ہے، لیکن جو جامعیت اس تعریف کے اندر پائی جا رہی ہے وہ کسی اور کے اندر نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تجعل للہ ندا وَهُوَ خَلَقَكَ. بعض روایات میں ہے کہ ان تدعو للہ ندا وَهُوَ خَلَقَكَ، تو اللہ تبارک و تعالی کے لیے ند بنا لے کسی کو. ند کا معنی کیا ہے ساتھیو؟ ند کے معنی آپ مثیل کہہ لیجئے، آپ شبیہ کہہ لیجئے، آپ نظیر کہہ لیجئے، آپ مشابہ کہہ لیجئے، آپ جن الفاظ مجھ سے تعبیر کر لیجئے. لیکن حدیث شریف کے اندر کیا استعمال ہے؟ ان تجعل للہ ندا، اللہ تبارک و تعالی کے لیے تو کوئی شبیہ اور کوئی مثیل لے کر کے آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی تو نظیر لے کر کے آئے. جس طریقے سے سورہ شعراء کے اندر اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ جب کافر اور مشرک لوگ خصوصی طور پر جہنم میں جائیں گے تو وہ اپنے جہنم میں جانے کی ایک وجہ یہ بھی بیان کریں گے وَكُنَّا نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، ہم تجھے رب العالمین کے برابر قرار، رب العالمین کے مشابہ، رب العالمین کے مثیل قرار دیا کرتے تھے. لیکن یہاں ساتھیوں ایک چیز غور کرنے کی ہے کہ یہ چیز ہم لوگ اپنے ذہن سے نکال دیں کہ اللہ تعالیٰ کے مثیل قرار دینے کا یہ معنی ہے کہ جس معیار کا خالق اللہ تعالیٰ ہے اسی معیار کے خالق ہم کسی اور کو مانیں گے تب تو شرک ہوگا، ورنہ شرک نہیں ہوگا. اگر شرک کا یہ معنی لیتے ہیں تو دنیا میں شاید کمیونسٹوں کے علاوہ اور دردشتوں کے علاوہ دنیا میں کوئی بھی مشرک نہیں ہے. اس لیے کہ حتیٰ کہ جو دردش لوگ، مجوسی لوگ جو دو خدا کے قائل ہیں، نور اور ظلمت کے، وہ بھی نور کے مقابلے میں ظلمت کو نہیں رکھتے، وہ بھی ظلمت کو نور سے کمتر درجے کا دیتے ہیں. تو اصل معنی جو یہاں پر مثیل اور شبیہ کا ہے وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہے اور اللہ تعالیٰ کی بے نیازی ہے، جیسا کہ میں ابھی یاد رہا میرے ذہن میں بات رہی تو میں بتلاؤں گا. اصل میں شرک کی بنیاد جو ہے وہ انہی 3 چیزوں پر ہے.
کہ کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح بے نیاز مانا جائے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح علیم مانا جائے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح قدیر مانا جائے. تو خیر ہم تعریف کی طرف آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا جرم اور سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مثیل لے کر کے آئے. ساتھیوں یہ مثیل ذرا غور کریں گے، یہ مثیل خواہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے متعلق ہو، یہ مثیل اللہ تعالیٰ کی صفات میں ہو، یہ مثیل اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق میں ہو، یا یہ مثیل اللہ تبارک و تعالیٰ کے کام میں ہو. اسی لیے ہم اردو میں اگر شرک کی تعریف سمجھنا چاہیں جو ہمیں اچھی طریقے سے یاد رہ جائے تو وہ سن لیجئے. شرک یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں، اللہ تعالیٰ کی صفات میں، اللہ تعالیٰ کے حقوق میں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے کاموں میں کسی کو شریک کیا جائے. اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اللہ تعالیٰ کی صفات میں، اللہ تعالیٰ کے حقوق میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کاموں میں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص کام ہیں ان میں کسی کو حصہ دیا، یہی شرک ہے. اور یہی ہے ان تجعل للہ ندا، یہ شبیہ اور مثیل خواہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرح کوئی ایسی ذات مانی جائے جو ابدی اور ازلی ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ ذات نکلی ہوئی ہے، یا وہ ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کا عکس یا پردو ہے. یہ چیز مانی جس طریقے سے ہمارے ہاں بہت سے لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نور سے جہاں مانا تو اس نور کو بھی قدیم مانا، اس نور کو بھی قدیم مانا. گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نور ماننا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں اسی طریقے سے شریک کرنا ہے جس طریقے سے نصارہ نے اللہ کا بیٹا مان کر کے اور یہود نے اللہ تعالیٰ کا بیٹا مان کر کے، مکہ کے مشرکین نے اللہ تعالیٰ کی بیٹی مان کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات جو ہیں، جو صفات اللہ تعالیٰ نے اپنی جیسی رکھی ہے، اس ویسی صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور بندے کے اندر مانی جائے. مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفات معیت ہے، ایک صفات معیت ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہر بندے کے ساتھ، لیکن ذاتی طور پر نہیں بلکہ علم اور سمع اور بصر کے طور پر اللہ تبارک و تعالی ہر بندے کے ساتھ ہے. الم تر ان اللہ یعلم ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم. اب کسی اور شخص کے بارے میں یہ صفت ماننا کہ وہ ہمارے ساتھ ہر جگہ ہے، گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں شرک، اللہ تعالیٰ کی طرح ایک اور کسی کو ند مان لیا گیا. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو حقوق ہیں ان حقوق میں کسی کو اللہ کا شبیہ اور مثیل مانا جائے، یعنی جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا ایک حق یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، جیسا کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف میں بڑی مشہور ہے، بار بار آپ لوگ سنتے آئے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک گدھے کے اوپر بیٹھا ہوا تھا. آپ نے فرمایا یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد وحق العباد علی اللہ، کیا تجھے معلوم ہے کہ اللہ کا حق بندوں پر اور بندوں کا حق اللہ تعالیٰ پر کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت معاذ نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، تو آپ نے کیا بیان فرمایا؟ اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کریں اور کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائیں. تو جو عبادت اللہ تعالیٰ کا حق ہے، جو بندوں سے جس کا مطالبہ ہے اور جس کے لیے اصل اللہ تعالیٰ نے بندوں کو پیدا کیا ہے، اب کوئی شخص عبادت میں سے کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کے کسی اور کے لیے دیتا ہے تو وہیں پر گویا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے. ساتھیوں ایک بات ہے، عام طور پر اگر سوال کیا جاتا ہے جو لوگ قبروں کو سجدہ بھی کرتے ہیں
جو یا علی کے نعرے لگاتے ہیں یا غوث اعظم کے نعرے لگاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ شریعت کا ڈر ہے مگر میں یہ کہتا، شریعت کا ڈر ہے مگر میں یہ کہتا نہیں، کیا ہے تو میں یہ کہتا کیا ہمارا محمد کیا ہے، محمد نہیں بلکہ خدا ہے وہ، اس الفاظ میں کوئی الفاظ کیا نعوذ باللہ من ذالک۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں اگر ان سے کہا جائے تو وہ صاف کہیں گے کہ ہم اللہ کے علاوہ چھوڑ کر کسی کی بات نہیں کرتے، لیکن جو غلطی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ساتھیوں عبادت کیا چیز ہے، عبادت کا مفہوم سمجھانے میں غلطی ہوتی ہے۔ اس لیے اس چیز کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں کہ عبادت ہے کیا چیز، تاکہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، عبادت کا حقدار نہیں ہے، تو اپنی عبادت کا کوئی حصہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سپرد نہ کرے۔ عبادت کی بعض شکلیں ایسی ہیں کہ جن میں بہت سے لوگ نادانستہ طور پر بھی واقع ہو جاتے ہیں، لہذا اس چیز کو اچھی طریقے سے سمجھیں کہ ساتھیوں عبادت 4 طرح کی ہے۔ جب تک آپ اس کو نہیں سمجھیں گے آپ شرک سے نہیں بچ سکتے، اور جو لوگ شرک میں قدیماً و حدیثاً پہلے ہو یا آج ہو شرک میں واقع ہوئے ہیں، ان سے سب سے بڑی غلطی یہی ہوئی کہ عبادت کے مفہوم کو نہیں سمجھا۔ تو عبادت ساتھیوں 4 طرح کی ہے، اس کو نوٹ کر لیں اور اپنے پلے باندھ لیں۔ پہلی عبادت ساتھیوں دل کی عبادت ہوتی ہے۔ پہلی عبادت کس کی ہے؟ دل کی عبادت ہے، اور جو دل کی عبادت ہے اگر غیر اللہ کے لیے کی گئی، لاکھ نماز پڑھیں، لاکھ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہ کریں، لیکن اگر یہ چیزیں پائی گئی کسی کے اندر تو اس کے اندر شرک پایا جائے گا، شرک اکبر ہو یا شرک اصغر۔ دل کی عبادات کیا ہیں ساتھیوں؟ کوئی بتا سکتا ہے دل کی عبادات؟ محبت دل کی عبادت ہے، توکل دل کی عبادت ہے، خوف دل کی عبادت ہے، رجا دل کی عبادت ہے، امید دل کی عبادت ہے۔ یہ ساری باتیں کس کی ہیں؟ دل کی ہیں۔ یعنی جو محبت اللہ تعالی سے ہونی چاہیے اگر وہ محبت کسی اور سے کی گئی تو کیا ہوگا؟ عبادت میں شرک ہوگا۔ جو خوف اللہ تعالی سے ہونا چاہیے وہ خوف اگر کسی اور سے کیا گیا تو وہ شرک ہوگا۔ جو امید اور جو بھروسہ، جو توکل، جو امیدیں اللہ تعالیٰ سے رکھنی چاہیے اگر کسی اور سے رکھی گئی تو یہی کیا ہوگا؟ شرک ہو جائے گا۔ بہت سے لوگ ساتھیوں جو موحد ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، توحید پر گھنٹے گھنٹے تقریریں کیا کرتے ہیں، وہ اپنے غریبان میں منہ ڈال کر کے سوچیں کہیں ان کے دل کی عبادتوں میں شیطان تو نہیں بیٹھا ہوا ہے؟ ان کی محبت، ان کی امیدیں، ان کے دل میں کسی غیر اللہ کا خوف تو نہیں ہے؟ ذرا سوچیں۔ مجھے بڑی پسند آئی شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ نے ایک بار مثال دیا کہ غیر اللہ سے خوف شرک میں داخل ہے۔ انہوں نے ایک بہترین سی مثال دی، ذرا آپ اس کے اوپر غور کر لیں، اور شاید ان کی کتاب الارشاد الی صحیح الاعتقاد جو ہے اس کے اندر یہ بات موجود ہے۔ انہوں نے کہا مثال کے طور پر تو کسی وزیر کو، کسی بڑے کو، کسی نیتا کو، کسی لیڈر کو تو اپنے گھر دعوت دیتا ہے، تیرے پاس مالی طور پر اتنی وسعت نہیں ہے کہ اس کے لیے بکرا ذبح کر سکے، اس کے لیے مرغے کا انتظام کر سکے، اس کے لیے 4، 6، 8، 10، 20، 25 آدمیوں کو اس کے استقبال کے لیے اکٹھا کر سکے، چاہے تو نے دعوت دی ہو یا اس نے خود اپنی دعوت کو تیرے اوپر فرض کر دیا ہو۔ تو سوچتا ہے کہ اگر ہم نے ان کے لیے بکرا نہیں ذبح کیا تو میرا جو فلاں کام اٹکا ہوا ہے وہ کام نہیں ہوگا۔ اس خوف سے اگر تو بکرا ذبح کر رہا ہے تو یہ ذبح کرنا شرک میں داخل ہے۔ یہ ذبح کرنا کس میں داخل ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں تو غیر اللہ سے ڈر کر کے ذبح کرنا جو اللہ کی ایک عبادت ہے، تم نے یہ کام کیا ہے، اور وہ خوف جو اللہ تعالیٰ سے ہونا چاہیے وہ خوف تم نے کس سے رکھا ہے؟ ایک اللہ تعالیٰ کے عاجز اور کمزور بندے سے رکھا ہے۔
اس کے برخلاف اگر تو یہ کرتا کہ ارے بھائی ظاہر بات ہے جو آدمی جس مقام کا ہو اس کی دعوت کا انتظام بھی اسی اعتبار سے کیا جانا چاہیے. ہمارا کوئی ساتھی آتا اس کے لیے ایک مارکیٹ سے ایک مرغی لے آ کر کے اس کو کھلا دیتے, لیکن ظاہر بات یہ بڑے ہیں, ہمارے نبی نے کہا ہے کہ ہر آدمی کو اس کے مقام پر رکھو, لہذا چلیے تھوڑی سی ہمیں تھوڑا قرض ہی لینا پڑے گا, پریشانی اٹھانی پڑے گی, لیکن ہم ان کی شایان شان دعوت کا انتظام کرتے ہیں. تو یہی چیز عین شریعت ہے, یہی چیز عین شریعت ہے. کیوں مہمان نوازی کا ہمیں اور آپ کو حکم دیا گیا ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ساتھیوں, وقت میرے پاس کم ہے اور بات دوسری طرف نکل جا رہی, میں صرف باتیں گناتے جا رہا ہوں. کہنے کا مطلب کہ پہلی چیز دل کی عبادات جو ہیں وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے. محبت کس سے ہو, خوف کس سے ہو, توکل اور بھروسہ کس سے ہو. یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ اگر کل معلوم ہو جائے کہ ہمارا خروج لگنے والا ہے تو راتوں کی نیند, اس کا مطلب کہ ہمارا توکل اللہ پر نہیں کس پر ہے. اب ظاہر بات اس توکل میں جس قدر کمی آتی جائے گی ویسے ہی شرک بڑھتا جائے گا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ساتھیوں کہ پہلی چیز کیا ہے, وہ دل کی عبادت ہے. دوسری چیز, دوسری عبادت کی قسم کیا ہے ساتھیوں, دوسری عبادت کی قسم ہے وہ زبان کی عبادت. زبان کی عبادت اسے اچھی طریقے سے سمجھیے. زبان کی عبادت کیا ہے, دعا کرنا ہے, استغاثہ ہے, التجا ہے. ارے آپ ہی تو ہمارے سب کچھ ہیں, آپ اگر نہ ہوتے تو میرا یہ کام سارا کا سارا بگڑا ہوا تھا, اگر آپ چاہ لیں تو میرا کام ہو کر کے رہے گا. یہ ساری چیزیں کیا ہیں, دل کے بات. آج جو لوگ یا علی کے نعرے لگاتے ہیں یا غوث اعظم کے نعرے لگاتے ہیں, بیچارے مسکین جانتے نہیں ہیں کہ یہ دعا ہے اور دل کی عبادت ہے. انہیں پتا نہیں, انہیں تو بتایا صرف یہ گیا ہے کہ نماز پڑھنا اور روزہ رکھنا, حج کرنا, یہ پورا. بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ تم غیر اللہ کو سجدہ کیوں کرتے ہو, تو کہا سجدہ ہم کہاں کرتے ہیں. سجدہ تو وہ ہوتا ہے کہ پہلے آدمی وضو کرے, پھر قبلہ رخ کھڑے ہو کے سورہ فاتحہ پڑھے اور یہ کرے, رکوع کرے, تب سجدے میں جائے, تب سجدہ ہوا کرتا. لوگوں دھوکہ دینے کے لیے یہ سراسر دھوکہ ہے. صرف سجدہ عبادت ہے ساتھیوں. کسی کی تعظیم میں اور محبت میں, اس کے خوف سے اس کے سامنے زمین پر اپنی پیشانی رکھ دینا سجدہ ہے, چاہے ناپاک ہو, چاہے جنوبی ہو, چاہے جس حالت میں. سجدے کے لیے ضروری نہیں کہ انسان باوضو ہی ہو. تو عرض کرنے کا مقصد ہے ساتھیوں کہ زبان کی عبادت کیا ہے, دعا کرنا ہے, فریاد رسی کرنا ہے, کسی کی گہار لگانا ہے, یہ زبان کی عبادت ہے. تیسری چیز عبادت ہاتھ اور پیر اور جسم کی عبادت ہے. یہ عبادت رکوع کی شکل میں ہے, سجدے کی شکل میں ہے, بڑے ہی احترام کے ساتھ, جیسے انسان نماز میں ایک طرف ہو کر کھڑا ہو جاتا ہے, تعظیم اور احترام میں کہ نہ دائیں دیکھنا نہ بائیں دیکھنا. یہ چیز کیا ہے؟ اسی لیے آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ناپسند کرتے تھے کہ آپ بیٹھے رہیں اور آپ کے احترام میں لوگ, ہے کہ نہیں. یہ اگرچہ عبادت نہیں تھی لیکن مشابہت پائی جاتی تھی کہ جس طریقے سے مملوک, جس طریقے سے عابد اپنے آقا اور اپنے معبود کے سامنے احترام سے کھڑا ہوتا ہے, یہاں پر لوگ کھڑے ہوئے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جسمانی عبادت, روزہ جسمانی عبادت ہے, طواف جسمانی عبادت ہے, یہ ساری چیزیں جسمانی صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے. اور چوتھی قسم ہے ساتھیوں مالی عبادت. عرض کر رہا تھا کہ عبادت کی کئی صورتیں ہم نے بتائی ساتھیوں, 4. پہلی کیا ہے, دل کی. دوسری کہ بھول جائیں گے ابھی, زبان کی عبادت. تیسری چیز اور چوتھی چیز مال کی عبادت. چڑھاوا چڑھانا کیا ہے ساتھیوں, قربانی کرنا کیا ہے, نذر و نیاز دینا کیا ہے. قل ان صلاتی و نسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ نے مالی بات کو دوسرے مقام پر رکھا ہے. قل ان صلاتی و نسکی, آپ کہیے کہ میری نماز اور میری قربانی. قربانی یہی نہیں ہے کہ جانور ذبح کیا جائے, اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جو چیز بھی خرچ کی جائے, چادر کی شکل میں ہے, چراغ کی شکل میں ہے, موم بتی کی شکل میں ہے,
اگر بتی کی کسی بھی شکل میں ہے گویا وہ غیر اللہ کے لیے قربان کرنا ہے، اور اگر غیر اللہ کی رضا مقصود ہے تو یہی کیا ہوگی؟ شرک اور مالی عبادت میں داخل ہوگی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ساتھیو، بات کہاں سے نکلی تھی یہ خود میرے ذہن سے نکل گئی، بات شرک پر تھی کہ اللہ تبارک و تعالی ہاں وہ شبیہ اور مثیل کی شرک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شبیہ یا مثیل مانا جائے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے یہ شبیہ اور مثیل خواہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہے، اللہ کی صفات میں ہے، اللہ کے حقوق میں ہے، یا بتائیے اللہ تعالیٰ کے کاموں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کام کیا ہیں؟ بگڑی بنانا کس کا کام ہے ساتھیو؟ بنی ہوئی کو بگاڑ دینا کس کا کام ہے؟ بیٹی دینا کس کا کام ہے؟ بیٹا دینا کس کا کام ہے؟ لوگوں کی مدد کرنا غیبی طور پر کس کا کام ہے؟ یہ سارے کام اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ زمین اللہ کی پیدا کرتا ہے، آسمان اللہ کا پیدا کرتا، یہ ساری چیزیں اللہ کے کام ہے۔ گویا دو لفظوں میں آپ لے لیجئے الخلق والتدبیر، الخلق والتدبیر یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہے، یعنی اس زمین کو اور زمین پر رہنے والی ساری چیزوں کو، اس آسمان کو اور آسمان پر بسنے والے سارے مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور اس میں تصرف کا حق کس کو حاصل ہے؟ اسی کو۔ ورنہ اس زمین اور آسمان میں اللہ تعالیٰ کے اس خلق اور تدبیر میں کسی نبی اور کسی ولی کو ایک ذرہ برابر اختیار حاصل نہیں ہے۔ کتنا ساتھیوں؟ ذرہ برابر بھی اختیار حاصل نہیں ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ساتھیوں، شرک کی تعریف یہ ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کسی کو شبیہ یا مثیل یا نظیر مان لیا جائے۔ اللہ اپنی خلق میں بے نظیر ہے، اللہ تعالیٰ اپنے تصرف میں بے نظیر ہے، اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں بے مثال ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات میں بے مثال ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ یہ ساتھیوں مختصر طور پر شرک کی تعریف ہے۔ شرک کی تعریف یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں جو شرک کی تعریف تھی یہ اس کی تفصیل تھی۔ دوسری بات جو مجھے آپ کے سامنے رکھنا ہے، جو اصل درس کا عنوان کا پہلا حصہ ہے، اس لیے میرے درس کا دو عنوان رکھا ہے شیخ صاحب نے۔ پہلی چیز یہ ہے شرک کے نقصانات، اور دوسری چیز ہے شرک سے کیسے بچا جائے۔ دیکھیں شرک کے نقصانات کا جہاں تک تعلق ہے، یہ آپ لوگ بار بار اور ہمیشہ سنتے آئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے بری اور گندی چیز جو پیدا کی ہے دنیا میں وہ کیا ہے؟ شرک۔ سب سے بری اور گندی چیز جو دنیا میں پیدا کی گئی ہے وہ شرک ہے، اور شرک اسی لیے شرک کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فساد اور فتنہ قرار دیا، فساد اور فتنہ قرار دیا ہے۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا۔ دیکھیے اسی لیے اس کے بعد کیا استعمال؟ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، زمین میں اصلاح کے بعد فساد نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی ذریت کو توحید پر پیدا کیا اور توحید پر باقی رہے۔ اس توحید کو تم بگاڑو نہیں اور فساد نہ بناؤ۔ وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا۔ اور قرآن مجید میں آپ لوگ جانتے ہیں جگہ جگہ پر یہ ذکر ہے کہ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، ہے کہ نہیں؟ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةُ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ تو فتنہ اور فساد اللہ تعالیٰ نے شرک کو اسی لیے قرار دیا ہے کہ یہ چیز کیا ہے؟ سب سے بری اور گندی چیز جو اللہ نے زمین پر پیدا کی ہے وہ چیز کیا ہے؟ شرک ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ بہت کھل کر کے جگہ جگہ شرک کی برائی بیان کی ہے اور شرک کو حرام قرار دیا ہے۔ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ، قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں سب سے پہلی چیز جو دنیا میں حرام ہے وہ کیا چیز ہے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ جہاں محرمات کا ذکر کیا سب سے پہلے کس کا ذکر کیا ہے؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ اسی طریقے سے ساتھیوں شرک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بڑا ظلم
قرار دیا ہے، جیسے کہ اللہ فرماتا ہے ان الشرک لظلم عظیم. اسی کا نتیجہ یہ ہے ساتھیوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کی جو آگ پیدا کی ہے اور اس دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، معراج جس مہینے کو لوگ معراج کا مہینہ مانتے ہیں جبکہ یہ کوئی یقینی بات نہیں ہے، اس معراج میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عجائب قدرت کا مشاہدہ کرایا گیا ان میں جنت اور جہنم کا بھی مشاہدہ کرایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جب ہم نے جہنم کو دیکھا ہے تو وہ اس قدر دہک رہی تھی کہ اس میں لوہا پتھر جو کچھ بھی ڈالا جاتا سارا کا سارا بالکل پگھل جاتا اور راکھ ہو جاتا. یہ جہنم کی آگ اتنی سخت ہے، اتنی سخت ہے، پھر بھی وہ جہنم کی آگ مشرک کو لاکھہ ہزارہ کروڑہ سال جلنے کے باوجود بھی پاک نہیں کرے گی، پاک نہیں کرے گی. وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. اور آپ جانتے ہیں کہ جہنم کیا ہے؟ ابدی ہے. جہنم فنا ہونے والی نہیں ہے. بار بار آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ جب اہل جنت جنت کی طرف چلے جائیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان لوگوں میں شامل کرے، اور اہل جہنم جہنم کی طرف جائیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس سے بچائے. تو ایک میڑھے کی شکل میں موت کو لایا جائے گا اور جنت اور جہنم کے بیچ میں اسے ذبح کر دیا جائے گا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پکارنے والا پکارے گا، یا اہل الجنت خلود لا موت فیہا، یا اہل النار خلود لا موت فیہا. اے جنتیوں اب اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، اب تمہیں اس سے نکلنا نہیں ہے، موت نہیں آئے گی. اور اے جہنمیوں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، اس میں تمہیں موت آنے والی نہیں ہے. جو آگ اس قدر ہے کہ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا معراج کے واقعے میں بار بار آپ سنتے آئے ہیں. امام بیہقی رحمہ اللہ اسے اپنے کتاب دلائل النبوہ میں نقل کرتے ہیں. حافظ ابن حجر نے اعتماد کرتے اسے فتح الباری میں بھی نقل کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر جب حضرت میکائیل پر سے ہوتا ہے تو حضرت میکائیل نے آپ کے سلام کا جواب نہیں، مالک نے آپ کے سلام کا جواب تو دیا اور آپ کو خوش آمدید بھی کہا، لیکن آپ کو دیکھ کر کے مسکرائے نہیں. آپ نے سوال کیا، اے جبرائیل آسمان میں میرا گزر جس فرشتے پر سے ہوا ہے جب اس سے ہم نے سلام کیا ہے تو اس نے مجھے خوش آمدید بھی کہا اور مجھے دیکھ کر کے مسکرایا بھی ہے، سوا اس فرشتے کے کہ اس نے میرے سلام کا جواب تو دیا، مجھے خوش آمدید بھی کہا لیکن مجھے دیکھ کر کے مسکرایا نہیں ہے. حضرت جبرائیل نے کہا ھذا مالک خازن النار، یہ مالک جہنم کا داروغہ ہے. جس دن سے اللہ تعالیٰ نے جہنم کو پیدا فرمایا ہے اس دن سے اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نہیں آئی ہے. اگر یہ ہنسا ہوتا تو آپ کو دیکھ کر کے ہنستا، اس لیے کہ انہوں نے جہنم کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا. تو وہ جہنم جو اتنی سخت آگ والی ہے مشرک کو وہ بھی پاک نہیں کرے گی. ساتھیوں اسی طریقے سے خیر اب اس تفصیل طرف نہیں جاتا، صرف ایک چیز ذکر کرتا ہوں ورنہ جانتے ہیں شرک ایسا گناہ ہے تمام اعمال کو شرک برباد کر دیتا ہے اور مشرک کے جان اور مال کی حفاظت نہیں ہے. لیکن ایک ایسا نقطہ شرک کی برائی سے متعلق جسے لوگ کم ذکر کرتے ہیں میں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ دیکھیے اصل میں شرک کے اوپر کوئی آدمی غور کر لے تو شرک جو ہے وہ خالق کائنات مالک حقیقی منعم حقیقی کے ساتھ بغاوت ہے. اسی لیے آپ جانتے ہیں کہ بادشاہ چور کو تو معاف کر دیتا ہے، ڈاکو کو معاف کر دیتا ہے، لیکن اگر کوئی علم بغاوت بلند کرے اس کی حکومت میں تو اس کو معاف نہیں کرتا. یہی وجہ ہے کہ مشرک اللہ کی زمین پر رہتا ہے، اللہ کا دیا ہوا پانی پیتا ہے، اللہ کی دی ہوئی روزی کھاتا ہے، لیکن گل کس کے گاتا ہے؟ غیر اللہ کے. تو مشرک جو ہے وہ اللہ کا باغی ہے، اللہ کے دین کا باغی ہے. اسی لیے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ حدیث جو مسند احمد سنن ترمذی میں حضرت حارث الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یحییٰ ابن زکریا کے طرف وحی کی
کہ 5 باتوں پر تم خود بھی عمل کرو اور بنو اسرائیل کو حکم دو کہ ان 5 باتوں پر عمل کریں. 5 باتوں پر تم خود بھی عمل کرو اور بنو اسرائیل کو حکم دو کہ وہ بھی اس کے اوپر عمل کریں. حضرت یحییٰ علیہ السلام سے تھوڑی سی تاخیر ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، دیکھیے اس کی اہمیت کو مد نظر رکھیے، اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ یحییٰ سے کہو کہ وہ پیغام بنو اسرائیل تک پہنچائے، اگر نہیں پہنچاتے ہیں تم پیغام بنو اسرائیل وہ پیغام پہنچاؤ. وہ پیغام کیا تھا ساتھیوں؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھائی جان اگر ایسا ہو گیا تو معاملہ گڑبڑ ہے، کہیں اللہ تعالیٰ مجھے زمین میں دھسا نہ دے، اس لیے سب سے پہلے میں اللہ کا پیغام پہنچاتا ہوں. اعلان کیا، پوری مسجد اقصیٰ بھر گئی، یہاں تک کہ لوگ اپنے گھروں کے شرفوں سے دیکھنا شروع کر دیے کہ آخر کس اہم کام کے لیے حضرت یحییٰ علیہ السلام نے ہمیں جمع کیا ہے. تو ساتھیوں وہ 5 باتیں نہیں، 5 باتیں مستقل ایک درس چاہتی، صرف اس میں کہ سب سے پہلی بات کیا تھی اس پر آپ غور کیجیے. حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں یہ حکم دیتا ہے ان تعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. بات یہیں پر نہیں، کہا کہ شرک کرنے والے کی مثال یہ ہے، شرک کرنے والے کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص اپنے خالص حلال کمائی سے ایک غلام خریدتا ہے، اپنی حلال کمائی سے ایک غلام خریدتا ہے اور اسے لا کر ایک گھر یا ایک دکان پر بیٹھا دیتا ہے. تجارت کرنے کا، کام کرنے کے اوزار اور تجارت کے سامان بھی لا کے اسے رکھ دیتا ہے، اس کے پاس رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میرا گھر ہے اور یہ میرا مال ہے، اس سے تو کما اور جو فائدہ ہو مجھ کو کس کو دے دے، مجھے لا کر کے دے دے. لیکن وہ شخص کرتا کیا ہے کہ مال کس کا ہے؟ صاحب گھر کا ہے. گھر کس کا ہے؟ اس کے آقا کا ہے. فائدہ کس کو جانا چاہیے؟ آقا کو. تو وہ سامان تجارت تو کرتا ہے، کام تو کرتا ہے، فائدہ حاصل ہوتا ہے، لیکن فائدہ وہ دوسروں کو دیتا جا رہا ہے. کہا بھلا بتاؤ یہ کس کو پسند ہے؟ یہ کوئی پسند نہیں کرے گا. اسی طریقے سے اللہ نے تجھے پیدا کیا ہے، تجھے روزی دی ہے، تجھے اللہ نے نعمتوں سے نوازا ہے. اللہ تعالیٰ کو قطعاً یہ پسند نہیں ہے کہ اللہ کی جو عبادت ہے وہ کسی اور کے لیے کی جائے. اور ساتھیوں میں بہت دنوں سے یہ سوچتا ہوں کہ یہ ایسا نکتہ ہے کہ اس کے اوپر اگر ایک کافر بھی جس تک کسی نبی کی دعوت نہیں پہنچی ہے اگر اس کے اوپر غور کر لے تو وہ بھی موحد بن جائے، وہ بھی موحد بن جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ سوچے زمین کس کی ہے؟ آسمان سے بارش کون نازل کرتا ہے؟ سبزہ کون اگاتا ہے؟ بکری اور مرغے کو پیدا کس نے کیا ہے؟ لیکن بدبختے لے جا کر کے چڑھاوا کس پر چڑھاتے ہیں؟ مزاروں پر چڑھانا کس پر چاہیے؟ اس بکری کا اور بکری کے پانی کا اور بکری کے گھاس کا جو مالک ہے کون؟ اللہ تعالیٰ. کیا آپ نے حضرت زید ابن عمرو ابن نفیل کا واقعہ نہیں سنا جن سے متعلق آپ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مکمل امت اٹھائے جائیں گے، حالانکہ کسی نبی کی دعوت ان تک نہیں پہنچی. ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ آسمان پیدا کرنے والا اللہ ہے، زمین پیدا کرنے والا اللہ ہے، زمین پر بارش برسانے والا اللہ ہے، بکری پیدا کرنے والا اللہ ہے. یعنی بکری کے لیے چارہ اور پانی کس نے پیدا کیا؟ لہذا بکری بھی اللہ کے نام پر ذبح ہونی چاہیے. اسی لیے بخاری شریف میں ہے کہ وہ خانے کعبہ میں بیٹھتے تھے اور کہتے تھے اے مشرکو، آسمان سے بارش بکری کے لیے اللہ نے نازل کی، زمین سے سبزہ بکری کے لیے اللہ نے اگایا، لیکن تم اتنے بڑے باغی ہو کہ یہ بکری لے جا کر کے اساف اور نائلہ کے لیے ذبح کرتے. تو اگر اس پر انسان غور کر لے، کوئی بھی آدمی جو عقل رکھتا ہے وہ سمجھ جائے گا کہ عبادت کی جتنی صورتیں ہیں وہ کس کے لیے ہونی چاہیے؟ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے. اب اختصار کے ساتھ
ہم آپ کے سامنے اس طرف آتے ہیں کہ آخر شرک سے بچا کیسے جائے. جب شرک یہ اتنی بڑی برائی ہے، اتنی بڑی خرابی ہے، تو شرک سے بچا کیسے جا سکتا ہے؟ ساتھیوں، اگر ایک الفاظ میں سننا چاہتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم. ہے کہ نہیں؟ یہ سب سے بڑا نسخہ ہے. وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم. یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا فاما الذین آمنوا باللہ واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. کہ کتاب و سنت کے اوپر انسان مضبوطی سے جم جائے، کتاب و سنت کی تعلیمات کو اپنے اندر داخل کر لے اور خود اپنا لے، اس پر کار فرما ہو جائے، تو کبھی بھی کوئی انسان شرک کے اندر پڑ نہیں سکتا ہے. اسی لیے ساتھیوں، شرک سے بچنے کی سب سے پہلی صورت علم حاصل کرنا. شرک سے بچنے کی سب سے پہلی صورت کیا حاصل کرنا ہے؟ علم حاصل کرنا ہے. ساتھیوں، علم نور ہے اور جہالت تاریکی ہے. علم روشنی ہے، جہالت اندھیرا ہے. علم ہدایت ہے، جہالت گمراہی ہے. جو شخص جس قدر علم حاصل کرے گا، اسی لیے آج میں یہ بات ہمیشہ کہتا ہوں کہ خصوصاً ہماری ہندوستان اور پاکستان اور بنگلہ دیش، یہاں کی پبلک میں بہت خیر ہے، بہت خیر ہے. فرق یہ ہے کہ انہیں صحیح راستہ بتانے والے لوگ کم ملتے ہیں. انہیں ایسا سمجھا دیا گیا ہے کہ یہ وہابی ہیں، ان کی بات سننے کے لیے تم سارا کچھ کر لینا، لیکن ان کی بات سننے کے لیے تم نہ جاؤ. کیوں؟ ان کے پاس جاؤ گے. اور ساتھیوں، اس کا اعتراف خود وہ بھی کرتے ہیں. آج سے تقریباً 18 سال یا 20 سال پہلے کی بات ہے، ہمارے ہاں زلفی میں بھیونڈی کے اندر ایک محاضرہ ہوا. بعد اب دنیا سے جا چکا ہے، اللہ اس کے ساتھ جیسا چاہے سلوک کرے، میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا. تقریر کرتا ہے کہ اے لوگوں، خدا کا شکر ہے کہ تم جاہل ہو. اے لوگوں، خدا کا شکر ہے تم جاہل ہو. کیوں؟ اگر علم حاصل کر لینا، سارے کے سارے وہابی ہو گئے ہوتے، اور اس پر بھی لوگ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت بلند کر رہے ہیں. یہ جہالت ہے ہماری ساتھ. واللہ زلفی تک ایک ایسی چاہیے کہ خدا کا شکر ہے کہ تم لوگ جاہل ہو. اگر عالم بن جاتے تو تم لوگ کیا ہے، وہابی ہو گئے ہوتے. تو ساتھیوں، اصل چیز یہ ہے کہ جو حقیقت میں چاہتا ہے کہ شرک سے بچے، اسے چاہیے کہ علم حاصل کرے. عالم بننا ضروری نہیں ہے، مولوی بننا ضروری نہیں ہے، مقرر بننا ضروری نہیں ہے، لیکن جتنا علم حاصل، کم سے کم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے معنی کو تو سیکھ لے. جب یہ سیکھ لے گا اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، اور عبادت کا معنی جان جائے گا، تو شرک کیوں کرے گا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. اگر عبادت اور مدد کا معنی جان جائے گا تو کیوں شرک کرے؟ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے ساتھیوں کہ انسان کیا کرے. اسی لیے غور کر لے کہ جب مشرک جہنم میں جائیں گے اور جہنم کا داروغہ اور فرشتے ان سے پوچھیں گے الم یاتکم نذیر، تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، تو کیا کہیں گے؟ وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. اگر ہم بتانے والوں کی باتوں کو سنے ہوتے، اگر ہم سیکھے ہوتے، اگر ہم اس کو سمجھ لیے ہوتے، تو آج ہم جہنم میں نہ جاتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لا علمی ہی انسان کو شرک تک لے آتی ہے، جو شرک اسے کہاں تک لے جاتا ہے. اور غور کریں اس حدیث پر جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ حضرت معاذ بن جبل سے آپ نے کیا بیان فرمایا؟ یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد. یہ علم دے رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. چھوٹی بڑی تمام کتابوں میں حدیث ملے گی. مشکات کے پہلے جلد کے اندر یہ حدیث موجود ہے.
اے معاذ اللہ تعالیٰ کا حق بندوں پر کیا ہے، یہ جانو کہ اللہ کا حق ہے کیا. جب یہ جان جاؤ گے تو تم کبھی بھی شرک نہیں کرو گے، شرک کے اندر نہیں پڑو گے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ساتھیوں، تفصیل میں نہ جا کر کے پہلی بات یہ ہے شرک سے بچنے کے لیے کہ انسان علم حاصل کرے. دوسری بات ساتھیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ علم تو بڑے بڑے ڈاکٹر بھی حاصل کرتے ہیں، بڑے بڑے انجینئروں کے پاس بھی علم ہوا کرتا ہے کہ نہیں، بڑے، لیکن وہ علم جو اللہ کی حقیقی معرفت ہمیں کرائے، ہر سارا علم نہیں. جو انسان اللہ کی معرفت سے جس قدر دور ہوتا ہے اسی قدر شرک کے اندر پڑتا جاتا ہے. اور جو اللہ تعالیٰ کی معرفت سے جس قدر قریب ہوتا ہے وہ شرک سے اسی قدر دور ہوتا جاتا ہے. کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو نہیں سنا کہ وما قدر اللہ حق قدرہ، کہ اللہ تعالیٰ کی قدر کو نہیں پہچانا. امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں کیا لکھا ہے دیکھیں. مشرکین نے دراصل اللہ تعالیٰ کی قدر و منزلت جانی ہی نہیں، اسی وجہ سے وہ اس کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنے لگے. اس سے بڑھ کر کے عزت والا، اس سے زیادہ بادشاہت والا، اس سے بڑھ کر کے غلبے والا، قدرت والا اور کوئی نہیں ہے، اور نہ کوئی اس کا ہمدر ہے. اس کو جانے نہیں، اس لیے وہ لوگ شرک کے اندر پڑ گئے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کے جو بندے اللہ تعالیٰ کی حقیقت کو، اللہ تعالیٰ کی اہمیت اور خصوصاً اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات پر حقیقی علم رکھتے ہیں وہ شرک سے اسی قدر دور رہا کرتے ہیں. میں مثال دوں آپ کو. حضرت نوح علیہ السلام نے صرف یہی دعا کی تھی نا کہ اے اللہ تعالیٰ میرے بچے کو بچا لے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اے نوح اس بات کا سوال نہ کرو جو. نوح علیہ السلام کانپ اٹھے اور فوراً اللہ تعالیٰ سے دعا استغفار کرتے ہیں. اس سے بھی اہم سورہ مائدہ کی اس آیت کے اوپر غور کریں. جب انبیاء سے سوال ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، جب اللہ تعالیٰ رسولوں کو جمع کر کے کہے گا کہ تمہاری باتوں کا کیا جواب دیا گیا تھا، تو گھبراہٹ کا یہ عالم ہوگا. قالوا لا علم لنا، اے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا کوئی علم نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے جلالت، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو وہ لوگ جانتے تھے. صرف ایک حدیث کے اوپر غور کر لیجئے، حالانکہ اس سلسلے میں باتیں بہت زیادہ ہیں. ایک حدیث کے اوپر سنن ابو داؤد میں اور علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے اس حدیث کی تصحیح پر ایک لمبی بحث کی ہے کہ ایک عربی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بھوک سے لوگ ہلاک ہو رہے ہیں، جانور مر رہے ہیں، راستے ٹوٹ گئے ہیں، راستے کٹ گئے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ بارش نازل کرے. ہم آپ کو اللہ تعالیٰ کا سفارشی بناتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو آپ کے پاس سفارشی بناتے ہیں. یہ کہنا تھا، آپ نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بلکہ راوی کہتے ہیں کہ آپ اتنی دیر تک سبحان اللہ کہتے رہے اور آپ کا چہرے کا رنگ بدل گیا کہ ہم لوگ خوف لگنے لگا. آپ نے کہا اے اللہ کے بندے، وہی حق تیرا برا ہو. تو کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے بڑی اہم ہے، عظیم ہے کہ وہ کسی سے سفارش کرے. لوگ اللہ سے سفارش کرتے ہیں، اللہ کسی کے پاس سفارش کرنے کے لیے نہیں آتا ہے. پھر آپ نے وہ لمبی حدیث بیان فرمائی. تو عرض کرنے کا مقصد، جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو جس قدر زیادہ جانتے ہیں اسی قدر شرک سے اتنی زیادہ دور رہا کرتے ہیں. تیسری بات ساتھیوں، جو شرک سے بچنے کے لیے بڑی اہم ہے اور اس کے محتاج ہم میں سے سارے کے سارے لوگ ہیں، وہ یہ ہے کہ انسان توحید کے تقاضوں کو پورا کرے. ساتھیوں، توحید کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ہم نے قادر مان لیا، اللہ تعالیٰ کو ہم نے ہر چیز پر حاکم مان لیا،
الا لہ الخلق والامر کا ہم نے اعتراف کر دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ساری توجہ کس کی طرف ہونی چاہیے؟ اللہ کی طرف ہونی چاہیے. ہمارا پورا بھروسہ کس پر ہونا چاہیے؟ اسی لیے جو لوگ اللہ تعالیٰ کے بھروسے اللہ تعالیٰ پر توکل کے اس مقام پر فائد ہوں گے کہ کسی سے یہ تک نہیں کہیں گے کہ ہاں آپ میرے اوپر دم کر دیجئے، وہ لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں. کیوں آخر؟ اس لیے کہ توحید کے تقاضوں کو انہوں نے پورا کیا ہوگا. کہ وہ کسی سے یہ بھی نہیں کہیں گے کہ ذرا یہ سامان اٹھا کے مجھے دے دیجئے، انہیں یہ بھی گوارا نہیں ہوگا. کیوں؟ کسی کے سامنے اپنا افسوس سے سوال کر کے دلیل ہونا نہیں چاہیے. اسی لیے آپ نے دیکھا سنا ہوگا کہ بہت سے صحابہ کرام جس میں حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ وغیرہ ہیں، وہ سواری پر بیٹھے رہتے تھے. اگر انہیں نیچے سے کوئی چیز اٹھانی ہوتی تھی تو کسی سے کہتے نہیں تھے، خود اتر کر کے آتے تھے، اسے لے کے دوبارہ بیٹھ جائے. تو انسان توحید کے تقاضوں کو پورا کرے اور اپنی زبان پر بھی توحید کا تقاضا پورا ہوگا تو کنٹرول رکھے. جو مانگے تو کس سے مانگے؟ اللہ سے. اور یہ نہ کہے جو آپ چاہیں اور اللہ چاہے، جو اللہ اکیلے چاہے. عرض کرنے کے بعد بات کی ہے، میرا وقت ختم ہوا. صرف ایک چیز میں آپ کے سامنے اور رکھتا ہوں جو بڑی اہم ہے. وہ یہ ہے ساتھیوں کہ دیکھیے ذرا غور کریں. ایک آدمی کو بیماری لاحق ہے، بیمار ہے، اسے 3 یا 4 کام کرنے پڑتے ہیں. اگر وہ تینوں یا چاروں کام کر لے تو اس کی صحت برابر رہے گی. پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ بیماری کے لیے علاج استعمال کرے. دوسری چیز یہ ہے کہ بیماری کو جو چیزیں نقصان پہنچانے والی اس سے پرہیز کرے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ ایک ایسا ماحول پیدا کرے، ایسی فضا پیدا کرے کہ اس ماحول میں اس بیماری کا اثر اس کے اوپر نہیں ہونا چاہیے. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اس بارے میں بالکل چوکنا اور ہوشیار رہے کہ یہ بیماری کہاں سے ہم میں داخل ہونا چاہتی ہے وہ ہم تک نہ پہنچ جائے. یہی معاملہ بالکل ساتھیوں شرک کا ہے. اگر شرک کسی کے اندر واقع ہو گیا ہے یا شرک سے بچنا چاہتا ہے تو اس سے پہلے پرہیز. پھر شرک کن ذریعوں سے داخل ہوتا ہے یہ ایک مستقل عنوان ہے جو ہم نے چھیڑا نہیں ہے وقت کی کمی کی وجہ سے، کہ انسان کے اندر شرک کہاں کہاں سے داخل ہو جاتا ہے، ان سے پرہیز کریں. اور یہ ہے کہ احتیاطی تدابیر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا رہے کہ اللہ تعالیٰ اسے شرک میں پڑنے سے محفوظ رکھے. اسی لیے 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد ایسی دعائیں ہیں جس کے اندر شرک سے بچنے اور پرہیز کرنے کی دعا کی گئی. مثال کے طور پر 2 دعائیں لے لیجئے. امام نسائی رحمہ اللہ اپنی کتاب عمل الیوم اللیلہ میں، امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب ادب المفرد میں، امام ابو داؤد رحمہ اللہ اپنی کتاب سنن ابو داؤد کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا. جان بوجھ کر کے ہم نے اس حدیث کا ذکر کیا ہے، جان بوجھ کر کے، اس لیے کہ یہ کس کے طرف سے سوال تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق کی طرف سے. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کوئی ایسی دعا بتلائیے جسے میں صبح و شام پڑھا کروں. آپ نے کیا بتایا؟ اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب رب کل شیء اشہد ان لا الہ الا انت اعوذ بک من شر نفسی و شر شیطانی و شرکی. ذرا غور کریں ساتھیوں، یہ دعا قبول کیوں نہیں ہوگی جبکہ پہلے اس دعا کے اندر اللہ تعالیٰ بندہ اللہ تعالیٰ کی توحید ربوبیت کا بھی اعتراف کرتا ہے، توحید الوہیت کا بھی، توحید اسماء و صفات کا بھی، ان تمام توحید کا اقرار کر کے شرک سے بچنے کی دعائیں کر رہا ہے. اللہم فاطر السماوات والارض، آیا شرک توحید ربوبیت ہے نا؟ عالم الغیب والشہادہ شرک یا توحید اسماء و صفات ہے نا؟ اشہد ان لا الہ الا انت توحید الوہیت ہے نا؟ اس کے بعد دعا کر رہا ہے کیا؟
अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन शर्रि नफ्सी व शर्रि शैतानी व शिरकी। इसी तरीके से वो दुआ जो मुस्नद अहमद में और दीगर कुतुब हदीस में है कि हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु तआला एक बार खुतबा दिया कि ऐ लोगों, शिर्क से बचते रहो, तमाम छोटे बड़े शिरकों से, इसलिए कि शिर्क तुम्हारे अंदर चींटी के चल रेंगने के तरीके से आहिस्ता तौर पर दाखिल हो जाता है। दो ताबईन खड़े हो जाते हैं कि आपने इतनी बड़ी बात कही है, इसकी दलील बताइए, वरना हज़रत उमर से जाकर शिकायत करते हैं। हज़रत अबू मूसा अशरी ने कहा कि जल्दी न कहो, मेरे पास दलील मौजूद है, इससे मखरज मौजूद है। एक बार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा देने खड़े हुए और आपने फरमाया अय्युहन्नास इत्तकू हाज़ा शिर्क फ़इन्नहु अख़फ़ा मिन दबीबिन नमल। जब आपने ये बयान फरमाया तो लोगों ने कहा ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब शिर्क इतना बारीकी से खुफिया तौर पर हमारे अंदर दाखिल हो जाता है तो हम शिर्क से बच कैसे सकते हैं? तो आपने एक दुआ बतलाई है साथियों, मैं चाहता हूं कि उस दुआ का हम एहतमाम करें और कम से कम दिन में एक दो बार बहुत दिल लगा करके उसके मानो को समझते हुए पढ़ लिया। वो दुआ क्या है? आपने फरमाया कि तुम कहो अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका अन उशरिका बिका शैअन नअलमु व नस्तगफिरुका लिमा ला नअलम। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक की जो रवायत है उसमें ये दुआ है अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका अन उशरिका बिका व अना आलम व अस्तगफिरुका लिमा ला आलम। ऐ अल्लाह ताला, हम उन तमाम शिरकों से आपकी पनाह में आना चाहते हैं कि हम जानबूझ करके शिरक करें, और अगर अनजाने में हमसे कोई शिरक हो जा रहा है तो उससे आप हमें महफूज रखिएगा। ये चंद बातें थी साथियों जो शिरक की कबाहत और शिरक से कैसे बचा जाता है उसके मुतालिक आपके सामने टूटे फूटे अल्फाज में रखी गई। अहले इल्म मौजूद है, जाहिर बात ऐसे बड़े मशाइख के सामने मेरा कुछ बोलना ये ज़ेब नहीं देता, लेकिन चूंकि एक हुक्म था और मालूम भी नहीं था कि ये मशाइख यहाँ पर हाजिर होंगे, वरना शायद मादरत करता। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरी इन बातों को जो हक है उसे कबूल फरमाए और आपके दिलों में उसे डाल दे। अल्लाह ताला हमें शिरक से, कुफ्र से, हर किस्म के फितना और फसाद से बचने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला यहाँ पर हमारा आपका इकट्ठा होना कबूल फरमाए। यहाँ जमा होने की बरकत से अल्लाह ताला हम में से हर शख्स के दिल के अंदर से छोटा और बड़ा तमाम शिर्क, उसकी जिंदगी से छोटे बड़े तमाम शिर्कों को निकाल दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तुर्बत पे औलिया की हम सर नहीं झुकाते, या गौस का कभी हम नारा नहीं लगाते। मुश्किल कुशा किसी को अपना नहीं बनाते। काफी है हमको यारो, काफी है हमको यारो, काफी है हम